بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ اللہ سلام اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ عزیزو دوستو بزرگو، آج ہمارا ٹاپک ہے اقامت کے متعلق، جس کو ہم عام زبان میں عام الفاظ میں تکبیر بھی کہتے ہیں۔ مطلب کہ اذان کے بعد جماعت ہونے سے پہلے جو مکبر تکبیر کہتا ہے، اقامت کہتا ہے، اس کے متعلق ہم نے آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے لیے ہم نے تھوڑا سا ڈیمو بنایا ہے، میرے پاس پڑھتے ہیں، ان کو پریکٹیکلی ہم نے کر کے دکھانا ہے تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے اور ہمارے بچوں کو بھی اس سبق کا، اس سسٹم کا پتہ چل جائے، سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اقامت ہے کیا؟ اقامت عربی کا لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں کھڑا ہونا یا درست کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے، تو جب اقامت کہی جاتی ہے تو جو نمازی نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، کچھ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، کچھ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ اپنی عبادات میں مصروف ہوتے ہیں اور فرض نماز با جماعت پڑھنے کے لیے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تب جو ہے وہ اقامت کہی جاتی ہے۔ تو سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنی صف کو درست کر لیتے ہیں، اس لیے اس کو اقامت کہتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہ مستحب مؤکدہ ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے اور اس کا کس بندے پہ زیادہ ضروری ہے کہ وہ اقامت کہے۔ ویسے تو اقامت جو ہے وہ امام جو ہے وہ ہمارا بذات خود بھی اقامت کہہ کے جماعت کرا سکتا ہے، اور سب سے زیادہ حق جو ہے اس بندے کا ہے جس نے اذان کہی ہے۔ اگر وہ کسی کو اجازت دے دیں کہ آپ اقامت کہہ سکتے ہیں، تکبیر پڑھ سکتے ہیں، تو وہ اس بندے کو حق ہے کہ جس کو اجازت دی گئی ہے وہ اقامت کہے۔ یا اگر کوئی اور بندہ ہے، اس کی خواہش ہے کہ اقامت میں کہوں، تکبیر میں پڑھوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس بندے نے اذان دی ہے، جو مؤذن ہے، اس سے اجازت طلب کرے اور پھر جو ہے وہ اقامت کہے تاکہ نماز شروع کی جا سکے۔ بغیر اجازت کے اقامت کہنا، مؤذن کی اجازت کے بغیر یا امام صاحب کی اجازت کے بغیر اقامت کہنا درست نہیں ہے۔ ابھی آپ کو تھوڑا سا سلسلہ کر کے دکھاتے ہیں اور امام اور مؤذن کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ امام اور مؤذن جو مکبر ہے، ان کا کھڑے ہونے کا سٹائل کس طرح ہونا چاہیے وہ بتائیں گے آپ کو، اور خاص طور پہ جو صف بندی ہے اور اس میں جو ثواب اور عبادت کی فضیلت ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ سب سے پہلا حق کس کا ہے، دوسرا کس کا ہے، تیسرا کس کا ہے، یعنی ثواب کی تقسیم کے حوالے سے کیا کیا سسٹم ہے، کیا طریقہ کار ہے سنت کے مطابق، وہ آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ ساری باتیں پریکٹیکل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو پڑھاتے ہیں بچوں کو، میرا جو اپنا انداز ہے، طریقہ کار ہے، وہ بھی یہی ہے کہ میں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے جب پڑھائی شروع کرتے ہیں تو میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں، تاکہ ساری زندگی اگر وہ خدا نخواستہ سست بھی ہو جائیں، مطالعہ نہ بھی کر سکیں، تو ان کو کم از کم یہ بات بھولنے نہ پائے۔ جو ایک پریکٹیکل انسان ایک بار کر لیتا ہے تو وہ کبھی بھی ان کو بھولتی نہیں ہے۔ آ جائیں جی، آپ کو ایک چھوٹے سے جماعت جو صف بندی اور امام اور مکبر کا سسٹم ہم نے تھوڑا سا بنایا ہوا ہے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ جب آپ انشاءاللہ یہ دیکھیں گے تو پھر زندگی بھر آپ کو یہ ڈیمو کبھی بھولے گا نہیں، پھر آپ انشاءاللہ تعالیٰ اقامت میں جو ہم سے سستیاں ہو جاتی ہیں وہ پھر کبھی نہیں ہوں گی۔ آ جائیں جی، یہ میرے اپنے بچے ہیں جو میرے پاس زیر تعلیم ہیں، یہ نماز میں نہیں بیٹھے، ویسے کیجول بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارے امام صاحب ہیں، یہ بھی میرے طالب علم ہیں، بچے ہیں۔ تو ہم نے ان کو امام مقرر کیا ہوا ہے، اور یہ بچے جو ہیں صف بندی جنہوں نے کی ہوئی ہے یہ نمازی ہیں۔ تو ایک جو دوست ہیں انہوں نے اذان دی ہے، اب اقامت کہیں گے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو اقامت کہی جاتی ہے تو یہ جو نمازی ہیں یا امام صاحب ہیں یہ سنیں گے بیٹھ کے۔ جب مکبر یعنی تکبیر کہنے والا، اقامت کہنے والا، جب مؤذن اقامت کہیں گے تو سب دوست جو نمازی ہیں نماز پڑھنے کے لیے اقامت کو سنیں گے غور کے ساتھ۔ جیسے ہی مکبر یعنی تکبیر کہنے والے، اقامت کہنے والے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح تک پہنچیں گے تو سارے دوست یعنی سارے نمازی کھڑے ہو کے صف بندی کریں گے اور اپنی نماز کی تیاری کریں گے۔ کھڑے ہو کے بھی آپ سن سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اذان اور اقامت ان کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اس میں مؤذن جو ہے وہ درود و سلام بھی پڑھ سکتا ہے، جائز ہے۔ کسی بھی کتاب میں، فقہ میں، شرع میں، حدیث پاک میں، مفسرین اکرام کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں
سرکار دو عالم علیہ السلام نے خود منع فرمایا ہو کہ میری ذات پہ درود نہ پڑھا کرو، ایسا کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں، درود پاک کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی درود السلام ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، آپ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس حالت میں چاہیں، باوضو ہو کے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام پیش کر سکتے ہیں۔ جی آپ بیٹا جو تکبیر کہیں پڑھیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول صلی اللہ اللہ علیہ اشہد ان محمد رسول قرۃ عین بک اللہ یا رسول حی اللہ۔ علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اچھا اب یہ ہے کہ جو تکبیر کہنے والے ہیں، اقامت کہنے والا جو بچہ ہے ہمارا، یعنی جو بھی بندہ اقامت کہے گا، تکبیر پڑھے گا، اس کی کھڑے ہونے کی جگہ یہ ہے کہ جو امام صاحب کا جو یہ دایاں پاؤں ہے، امام صاحب کے دایاں پاؤں کے بالکل سیدھ میں جو مکبر صاحب ہیں، تکبیر کہنے والے ہیں، ان کا بایاں پاؤں ہوگا، یعنی کہ ایک قدم ان سے رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہو کے یہ تکبیر پڑھیں گے، یہ ان کا بہترین انداز یہ ہے۔ لیکن اگر اقامت پڑھنے والا صف میں کہیں بھی، اگلی صف میں کہیں بھی ان کو جگہ ملے، کھڑے ہو کے اقامت کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہترین طریقہ کار یہی ہے۔ اور جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ جو صف بندی میں ثواب کے حوالے سے فضیلت اور افضلیت ہے، سب سے پہلے تو امام صاحب ہیں، اللہ پاک نے ان کو جو مقام اور منصب عطا فرمایا ہے، اس حوالے سے سب سے زیادہ ثواب کے جو مستحق ہیں وہ تو امام صاحب ہیں، اور امام صاحب کے فوراً بعد جو ثواب کے مستحق ہیں وہ مکبر صاحب ہیں، جنہوں نے تکبیر پڑھی ہے، اور تکبیر پڑھنے والوں کے ساتھ ساتھ جو باقی صف بندی ہے، ان کا کیا مطلب حصہ ہوگا ثواب میں، ان کا کیا حق ہوگا، کیا کتنے حوالے سے یہ مستحق ہوں گے۔ سب سے پہلے تو مکبر صاحب ہیں، جنہوں نے تکبیر پڑھی ہے، تکبیر اقامت کہی ہے، اقامت کہنے والوں کے بالکل جو دائیں سائڈ پہ ہیں، دائیں سائڈ پہ ہیں، یہ سب سے پہلے حقدار ہیں، یعنی ان کے بعد ثواب میں سب سے زیادہ حصہ ان کا ہے، پھر ان کے بعد اقامت کہنے والے بھائی کے جو بائیں سائڈ پہ کھڑے ہیں، ان کا حق ہوگا، پھر تیسرے نمبر پہ، پھر دائیں، پھر بائیں، اس طرح کر کے جو پوری صف بندی ہے، اس طرح ان کے جو ثواب میں جو طریقہ کار ہے، مطلب جو ثواب کی تقسیم کے حوالے سے استحقاق ہے، وہ اس حوالے سے تقسیم کی گئی ہے، یعنی سب سے پہلے امام صاحب ہیں، پھر جو تکبیر کہنے والے ہیں وہ ہیں، پھر ان کے ساتھ دائیں سائڈ والے، اور پھر بائیں سائڈ والے، اسی طرح پھر دائیں سائڈ والے، پھر بائیں سائڈ پہ، اسی طرح جتنی بڑی صف ہوگی تقسیم کے حوالے سے، ثواب کی تقسیم کے حوالے سے اس طرح انداز اپنایا جائے گا۔ اور پھر دوسری صف جو بنتی ہے، اس میں پھر جو مکبر صاحب کے تکبیر کہنے والے کے جو پیچھے ہوں گے، پھر ان کا حق ہوگا، پھر ان کے دائیں، پھر بائیں، پھر دائیں، پھر بائیں، اس طرح کر کے دوسری صف بندی ہو جائے گی، اسی طرح تیسری پہ۔ تو یہ انداز اپنایا جائے گا ثواب کی تقسیم کے حوالے سے، جو کتابوں میں جس طرح حوالہ آیا ہے اس طرح بتایا گیا ہے۔ اچھا اب جو تکبیر بیٹھ کے سنی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور کھڑے ہو کے بھی اگر سنی جائے اور اپنی صف بندی کی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ جو اشہد ان محمد رسول اللہ کہا گیا، اس میں اگر آپ انگوٹھے چوم لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، درود و سلام پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ، لیکن انگوٹھے اگر نہ چومیں تو کچھ لوگ نہیں چومتے، لیکن چومنے چاہیے، کیونکہ یہ تسکین ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کا نام مبارک آنے سے اگر چوم لیتا ہے انسان تو یقینی طور پہ دلی راحت اور دلی سکون میسر ہوتا ہے۔ اسی طرح جناب جب یہ ہماری اقامت مکمل ہو گئی ہے، اقامت میں صرف جو ہے اذان کے 15 الفاظ ہیں، اور جو کلمات ہیں، اور جو تکبیر ہے، اقامت ہے، وہ بھی سیم ایز اٹ از اذان کی طرح کہی جاتی ہے، لیکن اس میں 2 کلمات کا اضافہ کیا جاتا ہے، یعنی اس میں 17 کلمات ہیں، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، ان کا جو ہے وہ اضافہ کیا جاتا ہے، باقی سیم ایز اٹ از جو جیسے اذان کہی جاتی ہے اسی طرح جو ہے وہ اقامت کہی جاتی ہے۔ صرف اس میں دوسرا فرق یہ ہے، اذان میں اپنی انگلیاں جو ہے وہ کانوں کے اندر ڈالی جاتی ہیں شہادت والی، لیکن اس میں جو ہے اپنے ہاتھ کھلے رکھنے چاہیے۔ تیسرا فرق اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اقامت کہتے ہیں تو اذان کہتے ہیں تو ٹھہر ٹھہر کے اور بلند آواز سے اور
آہستہ آہستہ مطلب ٹھہر ٹھہر کے اذان دیتے ہیں تاکہ دور دور تک آواز جو ہے وہ پہنچ جائے، اور سر کے ساتھ اذان دی جاتی ہے سریلے انداز میں۔ لیکن جو اقامت ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تو انگلیاں کانوں میں نہیں ڈالی جاتی، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے ٹھہر ٹھہر کے اقامت نہیں پڑھنی بلکہ تواتر کے ساتھ پڑھنی ہے۔ چوتھا یہ کہ بلند آواز اتنی بلند ہو کہ ہمارے جو مقتدی، جو ہمارے نمازی مسجد میں تشریف فرما ہے ان تک ہماری آواز پہنچ جائے، یا کچھ لوگ یعنی جو وضو کر رہے ہیں ان تک بھی آواز پہنچ جائے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ نماز شروع ہونے والی ہے۔ باقی مزید اس سے زیادہ آواز میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی لاؤڈ سپیکر یا مائک کی سہولت موجود ہے پھر تو الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو عام مینول سسٹم ہے تو پھر جتنی انسان کی آواز ہے حسب استطاعت تو وہ آواز اس آواز کے ساتھ آپ تکبیر کہہ سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہی تھا، آپ کو سمجھانا مقصود تھا، اور تکبیر کہنے والے کی جو کنڈیشن تھی کہ ہم نے کس طرح کھڑے ہونا ہے، کہاں کھڑے ہونا ہے، تو کس طرح پڑھنا ہے اور کس انداز سے پڑھنا ہے، یہ بتانا مقصود تھا۔ تو ہو سکتا ہے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میری بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس میں اگر ہمارے سمجھانے میں یا آپ کے سمجھنے میں کوئی بات رہ گئی ہو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے پرسنل نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، یا پھر ہمارے کمنٹ باکس میں آپ رابطہ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بات ہوگی تو انشاءاللہ مزید آپ سے شیئر کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامد و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔